بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 306 آیت نمبر 88 تا 91 سورۃ النساء، یہ دوسرے حصے کا دوسرا باب چل رہا ہے، جس میں منافقین کے اوپر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے، اور منافقین جو جہاد کے اندر سست ہے ان کا تذکرہ ہے۔ تو فما لکم فی المنافقین سے اس کے اندر منافقین کی 4 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ 2 قسمیں منافقین وہ ہے جن کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور قتال کیا جا سکتا ہے، اور 2 قسم کے وہ ہے جن کے ساتھ جہاد اور قتال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ منافق جو دار حرب میں رہتے ہیں، یعنی مکہ میں تھے اور کافروں کا ساتھ دیتے تھے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ہجرت نہیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، یہ جب ملے تو ان کو گرفتار کرو اور ان کو مارو اور ان کا پیچھا کرو، اور ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا اور نہ خود بھی ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی طرف سے دوستی کی پیشکش آ جائے تو اس کو بھی قبول نہ کرو۔ ولا تتخذوا منہم ولییا ولا نصیرا۔ دوسری قسم کے منافق جو آیت نمبر 91 میں ذکر ہے، وہ بھی اسی کی طرح ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے سامنے ایمان کو ظاہر کرتے تاکہ ان کے ساتھ جنگ سے بچ جائیں، اور کافروں کا میت اور ساتھ بھی دیتے تاکہ ان کے ساتھ بھی جنگ نہ آ جائے، اور درمیان میں فتنہ اور فساد کرتے ہیں۔ یہ بھی دارالحرب میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ ہے کہ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ تمہاری لڑائی سے ہٹتے نہیں ہیں اور صلح نہیں کرتے اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ ان میں اور پہلی قسم میں فرق کیا ہے؟ بظاہر کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ یہ جو فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ کی پہلی آیت میں اور آیت نمبر 91 یعنی 88 کی آیت میں اور 91 کی آیت میں جو 2 قسم کے منافقین کا ذکر ہے، صرف نیت کے اعتبار سے فرق ہے کہ یہ دوسرے قسم سخت قسم کے منافق ہے، انتہائی خبیث ہے، اور پہلے والا بھی ہے لیکن دوسروں کے اندر خباثت زیادہ ہے۔ تو دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو مارا جائے۔ درمیان میں الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق 2 قسم کے منافقین کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہے کہ کسی کافر قوم سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اور پھر اس قوم معاہد جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ منافقوں کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو ان کو معاہد المعاہد کہتے ہیں کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا، صلح ہوا ہے، اس کے ساتھ ان منافقوں کا صلح ہے۔ تو چونکہ اس معاہد قوم کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی، تو ان کے جو ساتھی ہیں منافقین، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی اس کافر قوم کے ساتھ اتحاد اور معاہدے کی وجہ سے، صلح کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ جنگ نہیں۔ تیسرے قسم کے وہ منافق ہے جو مسلمانوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، نہ تو کافروں کے ساتھ ملتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، دونوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے بلکہ اپنا کام کرتے ہیں اور جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، تو ایسے منافقین سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی، مطلب یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت کا ماقبل سے ربط تو ظاہر ہے کہ درمیان میں فقاتل حرض المؤمنین علی القتال کے نبی کو حکم دیا کہ قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اصل میں پہلے منافقین کی خباثتوں کا ذکر ہے اور اب منافقین کی اقسام اور ان کے احکام کا ذکر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ تھا۔ قریب کے ساتھ ربط یہ کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بات میں سچا کون ہے، اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ منافقین کو مسلمان مت سمجھو، ان کو مومن مت سمجھو، بلکہ وہ کافر ہے، تم ان کو کیسے مسلمان کہتے ہو۔ آیت کے شان نزول میں 2 قول مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب احد کی جنگ میں تھے تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس بھاگ گیا، تو مسلمانوں کا صحابہ کا اختلاف ہوا کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں یا مسلمان ہیں۔
تو اکثر صحابہ کا یہ رائے تھی کہ یہ تو مرتد ہے اور کافر ہے. بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں ان صحابہ اکرام کے اوپر زجر ہے کہ تم ان کو مسلمان کیوں کہتے ہو، یہ تو کافر ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اور تم ان کو ہدایت کا نام دیتے ہو، ان پر ہدایت کا حکم اور فتویٰ لگاتے ہو. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، تو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تو ہدایت کا راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان منافقین کے بارے میں یہ حکم ہے جو احد سے بھاگ گئے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے؟ حالانکہ انہوں نے تو ہجرت کی ہے، یہ تو مکہ میں نہیں ہے، یہ تو مدینے میں ہے. تو پھر یہاجروا کے اندر تعویل ہے کہ یہاجروا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہجرت کریں، مانا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. یہ معنی ہوگا کفر کو چھوڑ دیں اور اسلام کی طرف آ جائیں اور نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں، یہ معنی کیا جائے. یہ تعویل اتنی یہ جو تفسیر کی ہے اتنی مضبوط نہیں ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصل میں مکہ کے اندر جو منافق رہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اسلام کا ظاہر کرتے تھے. حقیقت میں وہ کافر تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کی دو رائے تھی. بعض لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، تو آیت میں ان پر زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ ایسے کافروں کو جو منافق ہیں ان کو تم مسلمان کیسے سمجھتے ہو اور ان پر ہدایت کا فتویٰ کیسے لگاتے ہو، یہ تو کافر ہے اور کافروں کے ساتھ ہی ہے، تمہارے سامنے ویسے ہی اسلام ظاہر کیا ہے. ہاں اگر یہ سچے مسلمان ہے تو پھر یہ مکہ چھوڑ دیں اور ہجرت کر لیں، کیونکہ مکہ سے ہجرت فرض ہو چکی ہے. انہوں نے جب اس فرض کو چھوڑ دیا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ مومن مسلمان نہیں ہے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں. آیات کریمہ کا ترجمہ فما لکم، کیا ہوا تمہیں، یعنی ای عذر لکم، فما لکم پس کیا ہوا تمہیں، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، کہ فئتین مانا سر تم فئتین، تم دو جماعت بن گئے. ایک وہ ہے کہ جو ان کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو ان کو مسلمان کہتے ہیں. حالانکہ واللہ ارکسہم، اللہ نے ہلاک کیا ہے منافقین کو بس بما کسبوا، بسبب ان کے برے اعمال کے، کہ برے اعمال یہ ہے کہ وہ ہجرت نہ کرنا، جہاد نہ کرنا، نبی کے خلاف کرنا اور نبی کی اطاعت سے خلاف باتیں کرنا. تو یہ تمام برے بد اعمال اور بد عقیدوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ارکاس کہتے ہیں اصل میں الٹے منہ جو ہے نا کسی کا گرنا، اس کو ارکاس کہتے ہیں، اوندے ہونے کو. اصل میں کہتے ہیں کہ گندگی والی حالت کی طرف ہو جانا، یعنی ایک حالت سے بری حالت کی طرف انتقال کو ارکاس کا. جیسے کسی جانور نے گھاس کھایا اور وہ گھاس ابھی صاف چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کی حالت بدل کر وہ گوبر بن کر اور وہ گندگی والی حالت میں ہو جاتا ہے، اس کو ارکاس کہتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ واپس کفر کی طرف اور بری حالت کی طرف چلے گئے، یہ تو ذلیل ہے، یہ تباہ ہے. تو واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو تباہ کیا، مانا الٹا کر دیا، اوندا کر دیا، بما کسبوا بسبب ان کی بدعمالیوں کے. اتریدون، اب تم ارادہ رکھتے ہو، یعنی ان کے بارے میں ہدایت کہنے کا ارادہ بھی نہ رکھو. ان تہدوا من اضل اللہ، ان تہدوا بمانا ان تسموا کے ہے کہ تم ان کو نام دیتے ہو، تم نام دیتے ہو من ان لوگوں کو اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. یعنی کیا نام، ہدایت والا. کن کو ہدایت کا فتویٰ لگاتے ہو. یہ معنی نہیں کہ تم ہدایت دیتے ہو، نہیں، تم ہدایت کا حکم لگاتے ہو، ہدایت کا نام دیتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. ومن یضلل اللہ، تو زجر ہو گیا گویا کہ ان کو ہدایت والے مت کہو. جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے سبیلاً، کوئی راستہ ہدایت والا. ودو، یہ تو اتنے قسم کے منافق ہے کہ یہ چاہتے ہیں لو تکفرون، تمہارا کفر، کہ تم بھی کافر ہو جو کما کفرو، جیسے کہ یہ کافر ہیں. فتکونون سواء، پس تم دونوں برابر ہو جاؤ گے، یعنی تم ان جیسے بن گئے تو وہ بھی کافر اور تم بھی اس جیسے ہو جاؤ گے. حکم یہ ہے کہ فلا تتخذوا منہم، نہ پکڑو ان میں سے اولیاء دوست، یعنی ان کو اپنا راز نہ دے دو بلکہ ان سے بائیکاٹ کرو. حاصل یہ ہے ایسے منافقوں سے بائیکاٹ ضروری ہے. ہاں حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں. تو ہجرت جو ہے یہ اسلام کی علامت اور دلیل ہے، اب ان کے ساتھ دوستی لگائی جا سکتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے اعراض کر دیا ہجرت سے کہ یہ ہجرت نہیں کرتے اور پھر گئے، تو فخذوہم، پھر ان کو پکڑو، مانا گرفتار کرو جب جہاں ملے. وقتلوہم، ان کو مارو، کیونکہ یہ حربی منافق کافر ہے. اور حیث وجدتموہم، جہاں تمہیں یہ ملے. ولا تتخذوا منہم ولیًا، اور نہ پکڑو ان سے ولیًا مانا دوست.
ولا نصیرن اور نہ امدادی۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو تکرار ہے، پہلے کہا فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، تو پھر دوبارہ کیسا ہے کہ ولا تتخذوا منہم ولیہ؟ تو جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے، پہلے تو یہ تھا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، تمہاری طرف سے دوستی کا پیغام ان کو نہ دیا جائے۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر دوستی کا پیغام آ جائے تو تم اس دوستی کے پیغام کو قبول بھی نہ کرو، یعنی خود بھی دوست نہ بناؤ پہلے کہا، اور اگر ان کی طرف سے دوستی کا پیغام آتا ہے تو اس کو بھی قبول نہ کرنا، تکرار نہیں۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، نہ پکڑو ان سے ولیًا دوست، ولا نصیرا، نہ امدادی۔ یہ تمہیں اگر پیغام دیتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں تو کہو تمہاری مدد تمہیں مبارک، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الا الذین یصلون، ہاں مگر وہ لوگ جو مثلا یہ کہ کافر قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے اور وہ منافق ان کافروں کے ساتھ حلیف ہیں اور ان کے معاہدے میں ان کی وجہ سے ان کا بھی خیال کیا جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ یصلون جو ملے ہوئے بطور معاہدہ کے، وعدہ کیا ہوا ہے، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ بینکم کہ تمہارے درمیان میں، وبینہم ان کے درمیان میں، میثاق، وعدہ ہے دوستی کا اور جنگ بدی کا، آپس میں تعلقات اچھے ہونے کا، تو ایسے منافقوں سے جنگ نہ کی جائے گی۔ او جاؤکم، یا دوسری قسم منافقوں کی جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں، جاؤکم کا معنی آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، یہ معنی آنا جانا رکھتے ہیں، اور حسرت صدورہم، تنگ ہو چکے ہیں ان کے سینے، ان یقاتلکم، تمہارے ساتھ لڑنے سے، لڑائی سے وہ تنگ آ چکے ہیں، عاجز ہے، کمزور ہے، لڑتے نہیں کسی کے ساتھ۔ او یقاتل قومہم، یا یہ کہ وہ اپنی قوم سے لڑے، تو اپنی قوم سے بھی تمہارے ساتھ مل کر نہیں لڑتے، اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑتے، اور تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑتے، مانا یہ ایک جنگ سے تنگ ہے، تو ایسوں کے ساتھ مت کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ سے یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جنگ کا معنی کیا ہے۔ جنگ کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز ہے، وہ کمزور ہے، اور وہ لڑتے نہیں، نقصان نہیں دیتے، لہٰذا ان سے جنگ نہ کی جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو لَسَلَّطَهُمْ، مسلط کر دے گا ان کو، علیکم، تم پر، اگر تم نے جنگ شروع کی تو فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، تو پھر یہ تمہارے لیے ڈبل مسئلہ اور مصیبت بنے گی۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ ہٹ جائیں تم سے، اور فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور ہٹ جانا اعتزال کے دو طریقے ہٹ جانے کے، یہ ہے کہ وہ تم سے جنگ نہیں کرتے، ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، انہوں نے ڈالا ہے تمہاری طرف، السلام معنی صلح، اور القاء کہتے ہیں سامنے کوئی چیز پھینکنا، بالکل اعلان کر کے بتا دیا کہ ہمارا صلح ہے۔ تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف، علیہم معنی علی قتلہم، ان کے قتل پر اور ان کے قتال پر، سبیلاً جواز، ابھی ان کے اوپر لڑنے کا تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا سبیل یعنی جواز نہیں ہے۔